मसीह यीशु में आप तमाम सुनने वाले और देखने वालों की सलामती हो। खुदावंद में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर लतीफ़ शाद है। मेरा ताल्लुक यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज कराची पाकिस्तान से है और हमारी फेलोशिप आजम टाउन 12 नंबर गली में है। तो मेरे अजीज़ों, हम एंड टाइम के हवाला से कुछ बातचीत को देख रहे थे। हमने पहले एपिसोड में कुछ चीज़ों के हवाला से देखा। अब हम दूसरे एपिसोड, दूसरी किस्त और दूसरे एंगल से अब हम उन चीज़ों को देखेंगे। पहली किस्त में हमने एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर आप देख लीजिएगा। पहली किस्त में हमने देखा कि किस तरह से मसीह यीशु के आने से पहले खुदा यीशु मसीह नासरी ने भी कहा कि बरगश्तगी का आना, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत का चढ़ाई करना और मुखालिफ मसीह का हलाकत के फर्जंद का ज़ाहिर होना और उस हलाकत के फर्जंद को एक जिस्म देना कि जिस्म के तौर पर वो ज़ाहिर हो। तो मैंने इस बात को भी कहा था कि मुखालिफ मसीह की रूह, एंटी क्राइस्ट की रूह यूं तो शुरू से ही चलती आ रही है, अभी तक चल रही है, लेकिन हम एंड टाइम के उन दिनों को, उन वक्तों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी आए नहीं, आने को है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए मैं एज अ खादम होते हुए खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि एंड टाइम के ऊपर बात की जाए। इससे पहले कि मसीह यीशु आए, मसीह यीशु से पहले हमने बाइबल मुकद्दस में से पहले एपिसोड में देखा कि उस मुखालिफ मसीह का, हलाकत के फर्जंद का, गुनाह के शख्स का ज़ाहिर होना ज़रूर है। उसी में हम अब आगे बढ़ेंगे कि जब हमने आखिरी उसमें पॉइंट ये था कि जब 7 मोहरों में से पहली मोहर खोली गई तो वो हलाकत का फर्जंद मुखालिफ मसीह जो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, मुकाशफा 6 बाब उसकी पहली आयत से हमने पहली मोहर के हवाला से पढ़ा था। अब हम उसमें और आगे बढ़ते हैं कि जब वो मोहर खोली गई, मुखालिफ मसीह को जो है जिस्म दिया गया और वो निकला है अब क्या करने के लिए? दुनिया को फतह करने के लिए। वो गुनाह का शख्स, वो हलाकत का फर्जंद मुखालिफ मसीह जो शुरू से ही मुखालफत करता आ रहा है, पहले वो रूह के तौर पर, एक बैड स्पिरिट्स के तौर पर वो दुनिया को गुमराह करता रहा, लेकिन अब ये टाइम, एंड टाइम, बिल्कुल वो टाइम जब ये 7 मोहरों के खुलने की बात हो रही है, तो पहली मोहर खुलने के साथ ही उसको एक जिस्म दिया गया है और वो सफ़ेद घोड़े पर सवार है। सफ़ेद रंग के मैंने हवाले से बताया कि मसीह यानी कि हमारा मसीह जैसे पीस, अमन का शहजादा है। सफ़ेद रंग किसको जाहिर करता है? अमन को जाहिर करता है, इसलिए उसको सफ़ेद घोड़ा दिया गया है। सफ़ेद घोड़े पर वो सवार है, वो अमन, शांति, पीस की बातें करेगा, क्योंकि उससे पहले बरगश्तगी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर चुकी होगी। बहुत, हर एक शख्स जो है वो बेजार आ चुका होगा, हर शख्स परेशान हो चुका होगा, हर शख्स जो है वो अमन, सुकून, पीस, शांति चाह रहा होगा। तो उस शांति को, उस पीस को लाने के लिए मुखालिफ मसीह, जिसे एक जिस्म दे दिया गया है, वो इस बात को आकर जब भी आप इस तरह की अनाउंसमेंट सुने, जब इस तरह के हालात अभी नहीं पैदा हुए, बहुत जल्द होने को है। जिस तरह से अगर आप दुनिया में देखते हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन टीवी पर बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। दुनिया में रहते हैं, दुनिया पर निगाह रखनी है, दुनिया को हर एंगल से देखना है और हर एंगल के साथ साथ बाइबल मुकद्दस में से हमने देखते रहना है। उन वक्तों, उन मियादों के हवाला से खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने इस कलाम मुकद्दस में हमें बताते रहते हैं और हमने इस बात को सीखते रहना है और इसमें आगे बढ़ते रहना है। तो मेरे अजीजों, वो हलाकत का फर्जंद जब पहली मोहर खोली जाएगी, मुखालिफ मसीह जब आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इसलिए भी होगी दुनियावी तौर पर, जिसमें टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर आएगी, एक शख्स ऐसा उठेगा। मेरी इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। एक शख्स जो है वो नॉमिनेटेड होगा, उसको नॉमिनेट किया जाएगा। वो इस बात का दावा करेगा कि पूरी दुनिया में अमन, पूरी दुनिया में पीस, पूरी दुनिया में शांति मैं करवाऊंगा। यानी कि वो मुखालिफ मसीह जो हलाकत का फर्जंद है, जो गुनाह का शख्स है, वो इस बात का दावा करेगा और पूरी दुनिया को वो अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो इस तरह की चीज करेगा। और जब भी आप देखेंगे पूरी दुनिया ने एक शख्स के साथ मुआहदा कर लिया है इस बात के ऊपर कि यस, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है, अभी भी यही चाहती है कि पूरी दुनिया में अमन हो। उस वक्त भी जब हालात बहुत खराब हो चुके होंगे, तो उस वक्त भी हर एक शख्स यही चाहेगा कि अमन हो। और उस अमन को जब कौम पर कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई कर रही होगी, यानी कि सारे एक दूसरे के पीछे लगे होंगे, तो एक
اٹھے گا اور وہ اس بات کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں پوری دنیا میں امن سکون شانتی لاؤں گا، تو اس کے آنے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی اناؤنسمنٹ آئے گی تو اٹس مینس کہ پہلی مہر جو 7 مہریں جس کا ذکر مکاشفہ 6 باب میں ہے، وہ پہلی مہر کھل چکی ہے، اور اس وقت آپ لوگوں نے الرٹ ہو جانا ہے کہ اب وہ مخالف مسیح جس نے آنا تھا، اینٹی کرائسٹ جس نے آنا تھا، جس کے بارے میں بائبل مقدس میں سے بہت سارے حوالہ جات ہیں، ہم نے متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب میں بھی پڑھا، دوسرے تسالونیکیوں میں پڑھا، پہلے یوحنا میں پڑھا، اور اس طرح سے کر کے بہت ساری اس طرح سے حوالہ جات ہیں جن کو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالہ سے ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی پہچان اور اب اس کے ہم کاموں پر جائیں گے۔ جب وہ آ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں پوری دنیا میں امن کروں گا، پوری دنیا اس کے کیا کہنا چاہیے کہ اس انویٹیشن کو قبول کرے گی، اور ریاست قومیں قبیلے جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر اپنا کانفیڈنس شو کریں گے اور اس کو کہیں گے یس ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، تو وہ ان سب کا، پوری دنیا کا، ساری قوموں کا، ساری سلطنتوں کا، سارے مذاہب کا، جب وہ خود بڑا بن جائے گا تو وہ آ کر جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا۔ اس معاہدے کے لیے میں چاہوں گا کہ آئے ہم دانیل نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں سے اس کے کام شروع ہوں گے، اس مخالف مسیح کے جو ہلاکت کا فرزند ہے، جسے اب ایک جسم دیا گیا ہے کہ وہ ظاہراً طور پر، فزیکلی طور پر جائے اور اس دنیا کو ورگلائے۔ اور میں نے پچھلی قسط میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ خود سے نہیں آ رہا ہے، خداوند ہی اسے بھیج رہا ہے، کیونکہ وہ شروع سے اس کی روح کام کر رہی تھی، اب اس کو فزیکلی طور پر خداوند کا بھیجنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ اب اس کی اس ساری چیز کو، اس کے سارے گھنونے کاموں کو اب ختم کیا جائے، ڈی اینڈ کیا جائے، اس کا بالکل خاتمہ کیا جائے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے اب اس کو ایک جسم دیا گیا ہے، جسم کے تحت رہتے ہوئے اب اس کے ہم کاموں کو دیکھیں گے۔ تو جب وہ اس طرح سے اناؤنسمنٹ کرے گا، ساری قومیں، سارے قبیلے، ساری سلطنتیں، سارے ملک اس کے ساتھ جب مل جائیں گے، تو اس کے بعد اس کو ایک ٹائم پیریڈ خود مانگے گا اور خداوند کی طرف سے اسے وہ ٹائم دیا جائے گا۔ دانیل 9 باب اس کی 27ویں آیت آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مخالف مسیح کی۔ یاد رہے اینٹی کرائسٹ کی یہ بات ہو رہی ہے۔ دانیل نبی جو مسیح یسوع سے پہلے آیا، ٹھیک ہے، یہ عہد عتیق کی کتاب میں سے میں اس بات کو پڑھ رہا ہوں، نبوتی کلام جو دانیل نبی کی معرفت خداوند نے کیا۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں 9 باب کی 27ویں آیت میں، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی۔ دانیل نبی یہاں پر ہمیں جو بات بتا رہے ہیں کہ 1 ہفتہ کے لیے مخالف مسیح کیا کرے گا؟ بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ ابھی اس 1 ہفتہ کو سمجھنا ہے۔ 1 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال، ایک دن میں کتنے، 1 ہفتہ میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ ہر ہفتہ جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہے، جیسے کلام مقدس میں ایک دن 1000 کے برابر بھی ہمیں وہ کلام مقدس میں پڑھنے میں آتا ہے، تو اس کو ہمیں نبوتی طور پہ، مکاشفاتی طور پہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ 1 ہفتہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر 7 سال کی بات ہو رہی ہے، جو مخالف مسیح پوری دنیا کے ساتھ عہد قائم کرے گا۔ وہ کہے گا کہ 7 سال میں کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی ایسی بات چیت، کوئی کسی بھی طرح سے بے امنی نہیں پھیلے گی، تو وہ 7 سال کا معاہدہ کرے گا مخالف مسیح، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب 7 سال کا معاہدہ کرے گا تو اس میں کیا لکھا ہے کہ نصف ہفتہ میں ذبیحہ ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کا مال کو پہنچ جائے۔ اب وہ 7 سال کا اس نے معاہدہ کیا ہے، اور 3.5 سال جو ہے وہ بہت ہی امن، شانتی، پیس، اور جس طرح سے لوگ چاہتے تھے ان کے لیے ویسا ہی ایز اٹ از جو ہے وہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ تھوڑی کہ میں مخالف مسیح ہوں، لیکن وہ یعنی کہ مسیح کی شکل میں، مسیح کے کاموں کو لے کر وہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے جو ہے اس نے یہ روپ دھارا ہے،
اور امن کے لیے اس نے اپنے آپ کو امن کا شہزادہ، جو کہ حقیقی طور پہ خداوند یسوع مسیح ناصری امن کے شہزادے ہیں، وہی پیس ہے، وہی امن ہے، وہی شانتی ہے، تو اسی کا روپ دھارتے ہوئے، اسی کے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کے کاموں کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے کہ 7 سال تک کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی بد امنی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں 3.5 سال تو بڑے امن کے ہوں گے، لیکن 3.5 سال کے بعد وہ اپنے عہد سے کیا ہوگا؟ پھر جائے گا۔ 3.5 سال کے بعد وہ جب وہ اپنے اس سے پھر جائے گا تو اس کے بعد وہ اپنے ان کاموں کی طرف آئے گا جو اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ مخالف ہے۔ کس کا مخالف ہے؟ مسیح یسوع کا، خدا کے کلام کا، خدا کے لوگوں کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ مخالف ہے، اینٹی کرائسٹ ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا کرے گا کہ 3.5 سال کے بعد ایک بڑی تباہی، ایک بڑی بربادی کے ساتھ وہ رونما ہوگا، اور وہ ایک بڑی مصیبت جس کے بارے میں جو ہے وہ مخالف مسیح کے بارے میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ نصف ہفتہ میں اپنے عہد سے پھر جائے گا، یعنی کہ 3.5 سال کے بعد وہ جب وہ پھر جائے گا تو اس کے حوالہ سے مسیح یسوع نے، خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمیں سب سے پہلے وارن کیا ہے اپنے کلام کے مطابق۔ آج میرے عزیزوں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے ساتھ اس طرح کی بات چیت کو اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا ہے کہ ہم اینڈ ٹائم کے اوپر بات چیت کریں۔ اس سے پہلے کہ مسیح یسوع آئے، مسیح یسوع سے پہلے برگشتگی کا آنا، قوم پر قوم کا، سلطنتوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، جنگیں کرنا، یہ ہونا ضرور ہے۔ ہلاکت کے فرزند کا ظاہر ہونا، مخالف مسیح کا ظاہر ہونا ضرور ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اسی مخالف مسیح کے حوالہ سے خداوند یسوع مسیح ناصری نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب میں ہم جائیں گے، اور اس کی 21 سے 27ویں آیت تک میں آپ سب کے لیے اس بات کو پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم اس میں آگے بڑھیں گے کہ اس بات کے بارے میں، مخالف مسیح کی اس بڑی مصیبت کے بارے میں میرے عزیزوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمیں پہلے سے ہی وارن کر رکھا ہے، بتا رکھا ہے۔ ہمارا خداوند جو ہماری فکر کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو اس بڑی ہلاکت سے، اس ہلاکت کے فرزند سے، گناہ کے شخص سے بچانا چاہتا ہے۔ تو مسیح یسوع کی ہی زبانی، مسیح یسوع کے ہی ان ورڈز کو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہم دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 21 سے 27ویں آیت تک، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ مسیح یسوع، خداوند یسوع مسیح ناصری اس بات کو واضح طور پہ اپنے اس وقت شاگردوں کو بتا رہے تھے۔ آج اگر یہ کلام مقدس ہمارے پاس ہے، آج ہم اگر اس بات کو سن رہے ہیں تو یہ بات آج ہمارے لیے بھی ہے، اس وقت کے لیے جو وقت ابھی آیا نہیں، آنے کو ہے۔ آنے والے وقت کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمیں پریپیئر کیا ہے، پریپیئر کر رہا ہے، پریپیئر کرتا رہے گا جب تک وہ وقت آ نہیں جاتا۔ اپنے مختلف لوگوں کے ذریعے، اپنے مختلف خدام کے ذریعے خداوند اپنے کلام کو اس طرح سے آپ لوگوں تک پہنچاتا رہے گا، اور ہم نے کسی بھی طرح سے خدا کے کلام کی ان باتوں کو رد نہیں کرنا، اپنی پیٹھ پیچھے نہیں پھینکنا، بلکہ اس کلام کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک توق بنانا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر لکھ لینا ہے، تاکہ ہمیں پہچان ہو کس کی؟ مخالف مسیح کی۔ اور میں اس بات کو یہاں پہ ضرور تھوڑا سا رک کے اس بات کو کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ ہم ورڈز کو پڑھیں، کہ میرے عزیزوں، اس سے پہلے میں اس بات کے اوپر زیادہ فوکس دوں کہ اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح ناصری آئے، جس نے آنا ہے، جس کے بارے میں کلیسیاؤں میں پرچار ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے مخالف مسیح نے آنا ہے، جس کے لیے آج مجھے یہ بوجھ دیا گیا ہے کہ میں اس حوالہ سے آپ لوگوں کو سکھاؤں، بتاؤں، اور خود بھی اس بات کو سیکھوں۔ تو دیکھیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 21ویں آیت سے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہو کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ کن کی خاطر؟ برگزیدوں کی خاطر۔ اب ان برگزیدوں، کلام میں کیا لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔
उन बरगजीदाओं के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को बचाने के लिए वो दिन क्या है, घटाए गए हैं, वरना कोई बशर ना बचता। बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए गए। लेकिन आगे इन्हीं बरगजीदों के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं, जब देखते हैं तो उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह यानी कि मुखालिफ मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। किनको? बरगजीदों को, जिसके लिए मैंने एक हवाला कोट किया था कि बुलाए हुए तो बहुत है, बरगजीदा थोड़े हैं। उन बरगजीदों के लिए दिन घटाए गए हैं, मुसीबत के दिन घटाए गए हैं। लेकिन अगर वो बरगजीदा भी इस वाली तालीम से, मसीह यीशु के इस कलाम से बेपरवाह रहे, यानी कि अगर उन्होंने इस चीज को अपने ज़हन में ना रखा और उन्होंने किसी और को अपना मसीह जान लिया, उन्होंने किसी और को अपना खुदावंद जान लिया, तो फिर क्या होगा कि वो बरगजीदा जो अलग किए हुए हैं वो भी क्या होंगे कि वो भी उस गुनाह के शख्स यानी कि हलाकत के फर्जंद मुखालिफ मसीह की पैरवी में लग जाएंगे और अपने लिए हलाकत को कमाएंगे। दोबारा पढ़ता हूँ 24वीं आयत आप सबके लिए, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। मुमकिन हो, उस मुमकिन को, उसके मुखालिफ मसीह के मुमकिन को नामुमकिन आपने खुदा के कलाम में से इस बात को सीख कर इसको मुमकिन बनाना है कि हमारी हलाकत ना हो, हम इब्लीस के किसी शिकंजे में ना आए। तो मेरे अजीजों, इस तरह से करके हमने खुदा यीशु मसीह नासरी की जुबानी भी इस बात को समझा। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। मैं अब उस 3.5 साल के ऊपर हूँ जब मेरे अजीजों वो अपने ऐद से फिर जाएगा मुखालिफ मसीह और एक बड़ी मुसीबत के साथ आएगा। उस मुसीबत के हवाला से हमने यहाँ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 24वें बाब में मसीह यीशु की जुबानी इस सारी बातचीत को देखा है। अब मेरे साथ देखिए आप जल्दी जल्दी इन हवाला जात को। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब है। अब वो इस अगर मैंने कहा कि वो एक हफ्ता जो है वो उसका मतलब ये है 7 साल, उसमें से निस्फ हफ्ता की बात जो हो रही है, यानी कि 3.5 साल की बात हो रही है। उस निस्फ हफ्ता को या 3.5 साल को समझने के लिए मेरे साथ एक और हवाला देखें। मुकाशफा की किताब आखिरी किताब है। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 2री आयत, और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे नापाक ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। ये किसकी बात हो रही है? पहले इस बात को समझना है। मुकद्दस मकाम कौन सा है हमारे लिए? बाइबल मुकद्दस हमें होली लैंड के बारे में क्या बताती है? मसीहियों का जो होली लैंड है वो यरूशलेम है। ठीक है, खुदावंद का होली लैंड यरूशलेम, और वहां पर ही हैकल, वहां पर ही मुकद्दस मकाम। ठीक है, उसको खुदावंद खुद कह रहा है कि उसको ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। कौन? मुखालिफ मसीह। कितने महीने? 42 महीने। अब एक साल में कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर मैंने कहा कि वो निस्फ हफ्ता को हमने समझना है, 7 सालों को समझना है। 42 महीने का जब हम बात कर रहे हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 को आप मल्टीप्लाई करें पहले 3 साल से तो कितने हो गए? 36। 36 अगर हो गए तो उसमें यानी कि 6 महीने और आप ऐड करें तो कितना टाइम बन गया? 3.5 साल, यानी कि 42 महीने। ठीक है, तो हमने 42 महीने क्या करेगा मुखालिफ मसीह? वो क्या करेगा कि बड़ी मुसीबत के साथ हर एक को जो है वो अपने शिकंजे में लेगा और इस तरह से करके वो क्या करेगा? अपना काम करेगा। उसके बहुत सारे काम हैं, टाइम को सामने रखते हुए हम उन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं मुखालिफ मसीह की पहचान, उसके कुछ काम जिनसे हमने बचना है, जो हमें पहले से पता होंगे तो हम बचेंगे। ज़बूर में भी कहता है कि मेरी आंख ने मेरे दुश्मन को देख लिया है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ इब्लीस है, मुखालिफ मसीह है, हलाकत का फर्जंद है, गुनाह का शख्स है, एंटी क्राइस्ट है, जो इब्लीस है।
ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے. جب ہمیں اس کی پہچان ہوگی تو وہ جس وقت بھی آئے گا میرے عزیزو تو ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ گھبرائیں گے نہیں. جیسے مسیح یسوع نے بھی کہا کہ گھبرانا نہیں, کسی کے ورگلانے میں مت آ جانا. تو اس میں ہمیں کلام مقدس میں سے ہمیں سیکھ کر اس میں آگے بڑھنا ہے. تو ہم نے 42 مہینوں کو سمجھا, اس پیریڈ کو سمجھا, تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے پوری دنیا میں اپنی ان چیزوں کو کرے گا اور کس طرح سے کیا کیا چیزیں وہ ہمارے سامنے لائے گا. ایک جو بہت بڑی چیز جو اس کو مانتے ہیں, جو اس کو ماننے لگ جائیں گے, ان کے لیے وہ کیا نشان ٹھہرائے گا, جو نہیں مانتے ان کے لیے وہ کیا نشان ہوگا. آئیں اس نشان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 15 سے 18ویں آیت تک. بہت فیمس چیز ہے, بہت زیادہ ہم اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. 666 اور ابلیس کی چھاپ, اس طرح سے کر کے. تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں خدا کے کلام میں سے پڑھ کے. مکاشفہ 13واں باب اس کی 15 سے 18ویں آیت تک. 13واں باب اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک. اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی, اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں, دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دائیں ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی, تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. یہ ایک نشان ہے جو ہر کسی کو دیا جا رہا ہے, خواہ وہ امیر ہے, غریب ہے, غلام ہے, کسی بھی طرح کا کوئی شخص ہے, وہ سب کے لیے وہ ایک نشان ہوگا. وہ نشان کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ وہ خرید و فروخت کر سکے. وہ نشان کیا ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. 18ویں آیت میں حکمت کا یہ موقع ہے, جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کے عدد کو گن لے, کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. 666 کے اوپر میں یہاں پر تھوڑا سا ضرور تھوڑی سی کو ٹائم اب ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے 666 کہہ لیں, کوئی چپ کہہ لیں, کوئی بھی ایسی چیز آپ کہہ لیں, کیونکہ بہت ساری ڈاکٹرین ہیں, بہت ساری تعلیمات ہیں, بہت ساری اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر, میں اس پر نہیں جاؤں گا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو فورسفلی, اس بات کو یاد رکھیے گا, جو فورسفلی آپ کو چیز دی جائے کہ یہ جب تک آپ نہیں لیں گے یا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اٹس مینس کہ پھر یہ حکمت کا موقع ہوگا کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر نہ لیں, کیونکہ یہ مخالف مسیح کی طرف سے ہے کہ ہم, کیونکہ جب ہم وہ نہیں لیں گے تو پھر ایک بڑی مصیبت ہم پر ہوگی. تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, 666 کی حوالے سے میں نے ایک بات آپ لوگوں کو کہی ہے کہ جو بھی فورسفلی آپ کو جس کے لیے کہا جائے کہ یہ آپ جب تک نہیں لیں گے آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے, تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے, اور خداوند کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ خداوند آپ کے لیے ہر ایک چیز کو مہیا کریں گے. میرا یہ ایمان ہے, ہم سبوں کا یہ ایمان ہے کہ جس طرح سے جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا تو بیابان میں خداوند نے ان کے لیے ہر ایک چیز کو مہیا کیا, اسی طرح سے اس مصیبت کے وقت میں بھی خداوند ہمارا ہادی و رہنما ہوگا اور ہمارے لیے ہر ایک چیز کو مہیا کرے گا. لیکن میرے عزیز خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہنا ہے. تو ہم نے جان دینے تک وفاداری دکھانی ہے, چاہے ابلیس جو کہ مخالف مسیح کی صورت میں خدا یسوع مسیح سے پہلے آ رہا ہے, اس کی پہچان کو آج ہم نے جانا ہے, چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں, کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں, ہمیں اس کی پہچان میں آگے بڑھ کے جب ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے, ہم نے اس کی کسی بات پر آمین نہیں کرنا, ہم نے اس کی کسی چیز کو نہیں لینا, ہم نے اپنا توکل خداوند پر لگانا ہے. خداوند آپ ہمیں چھڑائے گا, اور خداوند ابلیس کی ہر اس مکاری چلاکی کو جس طرح سے اس نے پہلے اپنی ایڑی کے نیچے کچلا, اس وقت بھی وہ کچلے گا, اور اپنے لوگوں کو, ان پر گزیدوں کو جن کو اس نے چنا ہے, اور ہمیں اسی حالت میں رہتے ہوئے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ, تو زندگی کا تاج میں تجھے دوں گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے.
खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम की इन बातों के लिए, तेरे इन भेदों के लिए, इन मुकाशफात के लिए जो खुदावन तेरे कलाम में पिनहा है, लिखे हुए हैं। और खुदावन हम जो खुदावन तेरे खादम हैं, हमें तू अपना बोझ दे ताकि खुदावन हम इन बातों को, जो एंड टाइम की बातें हैं, इससे पहले तो खुदावन तू आए, उससे पहले इस हलाकत के फर्जंद जो कि एक बड़ी मुसीबत के साथ आ रहा है, इससे मुकाबला करने के लिए खुदावंद अपने कलाम में से हमारी और ज़्यादा रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद हम उस टाइम को, उस हलाकत के फर्जंद को जान कर, पहचान कर, खुदावंद उसकी उन चीज़ों पर आमीन करने वाले ना हों, बल्कि तेरे कलाम पर नज़र करके, तेरे कलाम को पढ़कर, सुनकर, इस पर अमल करके खुदावंद हम अबलीस के सर को कुचलने वाले हों, तेरे उस इख्तियार से जो इख्तियार तूने अपने लोगों को दिया है, तेरे उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हम अबलीस के शिकंजे में ना आए, बल्कि अगर जान भी देनी पड़े तो हम जान देने तक वफादार रहें, ताकि उस ताज को, उस हमेशा की ज़िंदगी को तुझसे हासिल करें और खुदा हमेशा तेरे साथ, तेरे तख्त के सामने, तेरी बादशाही में अब्दुल अबाद तक तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश करते रहें। यीशु के नाम में आमीन।